الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کے بندو، آج اللہ کی توفیق سے 20 روزہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس آخری عشرے کی ان 20 دنوں کے مقابل میں کچھ خاص اہمیت ہے۔ اسی لیے اسلاف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور توبہ و استغفار پر فوکس کیا کرتے تھے۔ تو میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ اس آخری عشرے میں آپ توبہ و استغفار پر زیادہ زور دیں، کیونکہ اگر آپ کی توبہ قبول ہو گئی، آپ معافی مانگیں اور اللہ آپ کو معاف فرما دیں، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی۔ جو ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اسی حال میں ہمارا خاتمہ ہو، تو اس آخری عشرے میں آپ توبہ کریں۔ اسی لیے اور توبہ کرنے والے کو اللہ پسند بھی کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ اللہ نے انسان کی کمزوری کا پورا خیال کیا ہے اور ایسا نہیں کیا کہ بھئی اب تم سے غلطی ہو گئی ہے، معافی کا کوئی دروازہ نہیں، ایسا نہیں، کھول کے رکھا ہے اور کہا ہے مسلسل توبہ و استغفار کرو۔ اللہ نے یہاں کہا کہ اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ دنیا میں تم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی جرم، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کسی کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور کسی کا چھپا ہوتا ہے، مگر اللہ کی نگاہ میں کوئی پارسا نہیں ہے، کسی کا ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسی لیے مطلق اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو، کیونکہ آپ توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، اللہ معاف فرما دے گا، آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جس کو اپنے جرم کا یہ احساس ہو جائے، اپنے گناہوں کا یہ احساس ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ گناہ کریں اور آپ کو یہ احساس ہو جائے اور آپ توبہ کریں، کیونکہ گناہ ہونا یہ اتنا جرم نہیں ہے، کیونکہ گناہ تو سب سے ہوں گے۔ گناہ کے بعد توبہ کی توفیق نہ ملنا یہ بہت بڑی تباہی کا سامان ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، ماں کی نگاہ میں سب معصوم ہی ہوتے ہیں، کتنی بڑی غلطی ہو گیا ہو، وہ اگر اپنی ماں سے کہے امی غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، کون وہ ماں ہے جو اپنے بچے کے الفاظ کو سن کے اور معاف نہ کرے؟ تو اللہ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور وہ ایسے ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں گویا اس نے توبہ کیا ہی نہیں، اتنی فضیلت ہے۔ اور آگے ترمذی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ابن آدم یعنی آدم کا ہر بیٹا ہم سب گنہگار ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی ہم سے گناہ نہیں ہوتے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، اور اگر کوئی کہے دنیا کا سب سے جھوٹا آدمی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ابن آدم گنہگار ہے، کیوں؟ اس سے گناہ ہوگا،
کیونکہ شیطان 24 گھنٹہ اس کے پیچھے لگا ہے، اور ایسا نہیں گزار سکتا زندگی کسی گناہ ہی نہ ہو، تو اس سے گناہ ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں ابن آدم گنہگار ہے، اور ان گنہگاروں میں خیر الخطائین سب سے بہترین، سب سے اچھا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو اللہ کے بندو اس آخری عشرے میں اس پر فوکس کرو کہ ہم اللہ سے اتنا روئیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ ندامت برتیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، اور اللہ معاف فرما دے، سب سے بڑی ہمارے لیے یہ کامیابی ہوگی۔ توبہ کہتے کسے یہ بھی جان لیں، کہتے ہیں توبہ توبہ کیا چیز ہے توبہ، اسے بھی سمجھے۔ توبہ کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ کر سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی گناہوں سے رشتہ توڑنا اور اللہ سے رشتہ جوڑنا۔ بھئی کوئی گناہ ہماری زندگی میں ہو رہا، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، پہلی فرصت میں گناہوں کو چھوڑو اور اللہ کی طرف آ جاؤ، اور گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، ارادہ کرنا، گناہ چھوڑنا، اللہ سے رشتہ جوڑنا اور گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ معافی مانگیں گے نا تب معافی ملے گی، ایسا نہیں کہ گناہ چھوڑیں گے نہیں اور کہ اللہ معاف فرما دے، پھر اس کو معافی نہیں کہتے ہیں۔ اچھا، توبہ قبول ہو جائے اس کے چند شرائط ہیں، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ پہلی شرط ہے کہ گناہوں کو فوراً چھوڑ دینا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ پہلی فرصت میں گناہ چھوڑیں، گناہ نہیں چھوڑیں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ کون سی بات ہے؟ اللہ کہے گے تو بندہ مذاق کرنے چلا، ایک طرف معافی اور ایک طرف گناہ، ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ چھوڑیں اور معافی مانگیں، پھر اگر ہو جائے کوئی بات نہیں، پھر گناہ چھوڑیں اور معافی مانگیں، مسلسل آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ تو پہلی شرط ہے کہ گناہ چھوڑیں۔ دوسرا، گناہ چھوڑنے پر سچے دل سے ندامت ہونا، یعنی احساس ہو بندے کو کہ اب سے گناہ ہوا ہے، یعنی اللہ کے سامنے مجرم بن جاؤ، یہ تسلیم کر لو کہ اللہ ہم مجرم ہیں، اور اس میں شرمندگی آپ کو آنی چاہیے اور محسوس ہونی چاہیے، شرط ہے۔ تیسرا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ جب آپ توبہ کریں تو آپ یاد کریں کہ اللہ یہ غلطی ہمارے اندر ہے، معافی مانگتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ اسے غلطی نہیں ہوگی، یہ پکا ارادہ۔ اگر دل میں رہا کہ چلو ابھی معافی مانگتے ہیں بعد میں پھر کر لیں گے گناہ، تب توبہ قبول نہیں ہوگا۔ چوتھا، اگر کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق واپس کرنا یا معافی مانگنا، بہت اہم بات ہے کہ آپ کسی کا حق دبا کے بیٹھ گئے ہیں تو توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے فرصت میں اس حق والے کا حق دو، یا نہیں تو کم از کم اس سے معافی تلافی کر لو، یہ توبہ کے شرائط ہیں۔ اللہ کے بندو توبے پر فوکس کرو، اللہ سے رو گڑگڑاؤ، یہ چیز اگر آپ نے اس عشرے میں حاصل کر دی نا، زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ آپ کی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی کامیاب ہے جس کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ اللہ راضی ہو اور مرنے کے بعد اس کو جنت کا داخلہ مل جائے۔ تو اس پر آپ کوشش کریں، اللہ سے روئیں، گڑگڑائیں، معافی مانگیں، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ اس میں بہت بڑی کامیابی آپ کو ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے